السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب. بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن رات کے بدلنے میں یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. محترم بھائیوں، یہ گرمی کا موسم اپنے عروج پر ہے اور اس وقت پوری دنیا میں ایک گرمی کی لہر ہے، اور گرمی بھی ایسی کہ انسان اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے. محترم بھائیوں، یہ جو ایام ہیں اور پھر یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، یہ ایک طرح کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کا طریقہ انسانیت کو ہدایت دینے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے. انبیاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ اگر ایک عقل والا آدمی اس نظام پر، ان تبدیلیوں پر، موسموں پر، دن رات پر، چاند سورج پر، ان پر اگر غور کرے تو ان میں بھی ہدایت کا سامان اللہ نے رکھا ہے. واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے بدلنے میں لآیات لأولی الألباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان میں ہمارے لیے یہ موسم گرما فقط ایک گرمی کی لہر ہے. اس قدر شدت کی گرمی میں ہمارا زیادہ سے زیادہ رونا کیا ہے کہ لائٹ نہیں آ رہی، گرمی بہت زیادہ ہے، حبس بہت ہے، سانس نہیں آ رہا، دم گھٹ رہا ہے. ہم اس سے زیادہ سوچتے نہیں ہیں. حالانکہ اگر بندہ اس گرمی کے موسم میں غور کرے تو اس کے لیے بڑی عبرت کا سامان موجود ہے اس گرمی کے موسم میں. اور یہ گرمی کا موسم جب یہ اپنی شدت پر ہوتا ہے، یہ انسان کی ہدایت کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتا ہے ہم نے زندگی موت کو پیدا کیا تاکہ آزمائش اللہ کرے گا. کبھی وہ گرمی کے ساتھ آزمائش ہوگی، کبھی سردی کے ساتھ آزمائش ہوگی،
کبھی کسی کی موت کے ساتھ، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی پھلوں کی کمی کے ساتھ، کبھی جانوں کی کمی کے ساتھ. اور اللہ یہ آزماتا کیوں ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ یہ آزمائش کا جو مرحلہ اس پر آیا ہے، اس کے اندر اس کا رویہ کیا رہا. گرمی کی شدت آئی تو یہ اپنے رب سے شکوہ کرا تو نہیں ہوا، یہ اپنے رب سے ناراض تو نہیں ہوا، کہ یہ رب کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کا اظہار تو نہیں کرتا رہا. اگر اس کے پاس اے سی نہیں ہے، صرف پنکھا ہے، تو کیا اس پر اس نے ناخوشی کا اظہار تو نہیں کیا؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے؟ جب آزمائش کا وقت آئے گا، اللہ آزمائے گا، تمہارا عمل اس وقت اللہ دیکھے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف کے ساتھ، مالوں کی، جانوں کی، پھلوں کی کمی کے ساتھ، نقصان کے ساتھ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرے. صبر کا کیا مطلب ہے؟ ان آزمائشوں پر روک لینا، اللہ کی ناشکری سے اپنے آپ کو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو، اور ان پر صبر کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، یہ ہے صبر. فرمایا جو صبر کرے ان آزمائشوں پر، اسے خوشخبری سنا دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ کہ جنہیں جب بھی کوئی مصیبت اور آزمائش پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی مہربانیاں ہوں گی اور بڑی رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ. آج ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس آزمائش سے، گرمی کی شدت سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا. اور یاد رکھو یہ جو گرمی کی شدت ہے، اس کے پیچھے جہنم کی آگ اللہ ہمیں یاد کروانا چاہتا ہے، جہنم کی یاد تازہ کرنا چاہتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو. فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ یہ جو جہنم کی گرمی، یہ جو گرمی کی شدت ہے، یہ جہنم کی آگ کی بھاپ ہے. صحیح بخاری کی حدیث. جب گرمی سخت ہو جائے تو ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، کیونکہ یہ جو گرمی کی شدت ہے جہنم کی آگ کی بھاپ ہے. اچھا بھائی، یہ اللہ کے رسول نے جو حدیث بیان کی، یہ فرمان ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ جو جہنم جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں جا بجا ہے، نماز نہ پڑھنے پہ جہنم، زکوٰۃ نہ دینے پہ جہنم، اور جھوٹ بولنا، چوری تو زنا، بڑے بڑے جرائم پر جو جہنم کا تذکرہ ہے، وہ جہنم وہ آپ سے اتنی دور ہے، اس کے باوجود اس کی بھاپ جب وہ اتنی دور سے آپ تک پہنچتی ہے تو وہ اتنی سخت ہے کہ تم اس کی بھاپ بھی برداشت نہیں کر پاتے. چہ جائے کہ اس جہنم کو برداشت کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ گرمی کی شدت جہنم کی آگ کی بھاپ ہے. اور ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے، آگ نے اپنے رب سے شکایت کی. فقالت، کہا، ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے. یعنی میرے اندر اس قدر شدید گرمائش ہے اور میری آگ کی سختی اس قدر زیادہ ہے کہ یہ آگ مجھے ہی کھائی جا رہی ہے، اس قدر شدت والی آگ ہے. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، تو اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی. نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں لینے کی اللہ نے اجازت دی. فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، جو تم یہ گرمی میں شدت دیکھتے ہو تو یہ جہنم کے اس سانس کی وجہ سے ہے، اور یہ جو تم سردی میں شدت دیکھتے ہو تو یہ جہنم کے دوسرے سانس کی وجہ سے. یہ جو سردی کا سانس ہے نا، تو یاد رکھو کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ نے سردی کا عذاب بھی رکھا ہے، سردی کا عذاب. اور یاد رکھو جس طرح گرمی کا عذاب بڑا سخت ہے، سردی کا عذاب بھی اس قدر سخت ہے. کبھی جاؤ یہ برف والے علاقوں کے اندر جاؤ، تو جب برف کے اندر بندہ تھوڑی دیر رہے تو اسے پتہ چلتا ہے جب ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، اندر کی ہڈیاں جب درد کرتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ چیز جل رہی ہو، ایسے محسوس ہوتا ہے. تو یہ ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے. تو جہنم 2 سانس لیتی ہے. جو گرمی کی شدت، جو 3-4 دن پہلے جو مسلسل ایک گرمی کی لہر تھی پوری دنیا کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے الارم نہیں لگا رہا کہ وہ بندو
تم جہنم سے بڑے بے پرواہ ہو گئے ہو، تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گئے ہو، باز آ جاؤ اپنی اعمال سے، نیک اعمال کی طرف آ جاؤ، رب کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو۔ یہ جو پیچھے گرمی، ایسی گرمی تھی کہ بندہ کمرے میں بیٹھا ہے تو حبس کی وجہ سے دم گھٹ رہا ہے، باہر نکلتا ہے، باہر اتنی دھوپ اور سخت لو چل رہی تھی کہ باہر کے بندے کو چین نہیں تھا۔ اب ذرا سوچو کہ جب ہم سے اربوں میل دور یہ سورج، اس کی تپش ہم یہاں دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے، جب وہ 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا ہم وہ تپش برداشت کر پائیں گے؟ جب ایک 16x16 کا کمرہ جس کے اندر ہمارا دم گھٹتا ہے، یار حبس ہے، گرمی ہے، دم گھٹ رہا ہے میرا، مجھے کھلی فضا چاہیے، 4x4 کی قبر میں دم نہ گھٹے گا؟ وہاں پہ جب آپ کی پستیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور توڑ دی جائیں گی آپ کی پستیاں، کیا وہاں پہ دم نہیں گھٹے گا؟ یہ موسم گرما ہمارے لیے عبرت کا سامان لے کے آیا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ قبر اور محشر اور جہنم کے حوالے سے تھوڑا سا تذکرہ، ایک جھلک دکھانی ہے کہ ان کے اندر ہے کیا، اور یہ موسم گرما ہمیں کیسے یہ دعوت دیتا ہے کہ اس قبر کی گرمی، محشر کے میدان کی گرمی اور جہنم کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا لو، دنیا کی اس تپش سے عبرت حاصل کرو، اور اس قبر کے لیے، محشر کے لیے اور جہنم کے لیے ایسے اعمال کر جاؤ کہ قیامت والے دن آپ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ محترم بھائیو، پہلی منزل ہے انسان کی قبر۔ یہ جو قبر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک گڑھا ہوگا جس کے اندر ہمیں ڈال دیا جائے گا، اور یہ یقیناً زمین کے نیچے ہے تو زمین کے نیچے ٹھنڈک ہوتی ہے تو گرمائش نہیں ہوگی۔ ایک لمبی حدیث ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے پر گئے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، تیار ہو رہی تھی، تو فجلس علی شفیر القبر، اللہ کے رسول قبر کے کنارے پہ بیٹھ گئے، اور ایک لکڑی آپ کے ہاتھ میں تھی تو آپ اس کے ساتھ میں ایسے ایسے کرنے لگے۔ کہا فبکا، پھر اللہ کے رسول رونا شروع ہو گئے، حتی بل الثرا، اتنا روئے کہ زمین کی مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، لمثل ھذا فاعدوا، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، لمثل ھذا فاعدوا، اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ پھر کہا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، لمثل ھذا فاعدوا، اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ ایک روایت میں ہے انہوں نے استعیذوا، کہ اس قبر سے پناہ مانگو، اس کی سختیوں سے، اللہ تعالیٰ سے۔ پھر آپ نے کہا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کو دفنانے والے آتے ہیں، دفنا کے چلے جاتے ہیں، تو وہ واپس جانے والوں کی قدموں کی آواز تک سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے موازنہ کیا ایک کافر کا اور ایک مسلمان کی میت کا جو مسلمان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں بتا رب کون ہے تیرا؟ میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ وہ آدمی جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا وہ کون تھا؟ وہ اللہ کا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں اس پہ ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی، تو مجھے پتا چلا کہ دین میرا اسلام ہے، رب میرا اللہ ہے اور نبی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آواز آئے گی آسمان کی طرف سے کہ یہ جو میرا بندہ ہے، اس بندے نے سچ کہا ہے، فابشروہ بالجنہ، اس بندے کو قبر کے اندر ہی جنت کی بشارت سنا دو کہ اب بھائی تم جنتی ہو۔ یہ قبر کے اندر ہی اللہ خوشخبری سنا دے گا۔ پھر اللہ کہے گا البسوہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، وافرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بستر بھی اس کے لیے بچھا دو۔ پھر وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کی طرف ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ اب اس دروازے سے ہوگا کیا؟ جنت کی خوشبو اور اس کی ہوائیں اس کے پاس قبر میں آئیں گی، اور پھر حکم ہوگا اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دو۔ یہ ہے مسلمان کی قبر، کہ جو دنیا میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، اس کے مطابق عمل کرتا رہا، اس کے ساتھ قبر کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھو یہ معاملہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ قبر میں جاتے ہوئے قبر کی کشادگی کا سامان ساتھ لے کے گیا تھا، یہ قبر میں جنت کا بستر بچھانے کا سامان ساتھ لے کے گیا تھا، یہ قبر میں جاتے ہوئے یہ اپنے ساتھ وہ اعمال لے کے گیا تھا کہ اسے جنت کی بشارت ملی۔ ورنہ دوسری طرف وہ آدمی، نبی رحمت نے فرمایا کہ جب کافر فوت ہوتا ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے تو 2 اس کے پاس فرشتے آتے ہیں،
اس کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو اچھا آنے سے پہلے ایک روایت میں قبر جب اسے دفنایا جاتا ہے، اگر وہ مومن ہے تو قبر کہتی ہے مرحبا خوش آمدید ہو تمہارے لیے، تم میرے نزدیک میرے اوپر چلنے والوں سے زیادہ محبوب ہو مجھے. اور جب کافر کو دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تمہارے لیے کوئی مبارکباد نہیں، تم میرے نزدیک انتہائی نفرت انگیز ہو، جو تم میرے اوپر چل رہے ہیں تم ان سے زیادہ میرے لیے نفرت کے قابل ہو، اب تم میرے سپرد ہو. پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھایا جاتا ہے، اور جب اسے بٹھایا جاتا ہے اس کی حالت کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے عذاب کا فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر وہ اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں پاتا، پھر اس کے وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں پاتا، بائیں طرف سے آتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں پاتا، اس کے سامنے سے آتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں پاتا، یعنی عذاب کے فرشتوں کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر اس کو بٹھایا جاتا ہے، ہاں بتا بندے تیرا رب کون ہے؟ پتہ نہیں. تیرا نبی کون ہے؟ پتہ نہیں. تیرا دین کیا ہے؟ پتہ نہیں. ہاں میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ اوپر سے آواز، ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ آواز لگاتا ہے، ان کذبا، یہ بندہ جھوٹا ہے، البسوہ من النار، اسے جہنم کا لباس پہنا دو، افرشوا لہ من النار، جہنم کا بستر اس کے لیے لگا دو، وفتحوا لہ بابا الی النار، اور جہنم کی طرف سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو. اس دروازے سے ہوگا کیا؟ فیأتیہ من حرہا وسمومہا، اس دروازے سے جہنم کی گرمائش اور زہریلی گرم ہوا اس کے پاس آئے گی. زہریلی ایک ہے ہوا گرم ہو، ٹھیک ہے، وہ زہریلی ہوا ہوگی کہ جس کی کھینچنے سے بھی تکلیف ہوگی، زہریلی ہوا اس کے پاس آئے گی. اب ذرا تصور کرے کہ ایک ہے جہنم کی بھاپ کا دنیا میں آنا، کہ جہنم کا دروازہ اللہ نے ہم پہ کھولا نہیں ہے، ابھی ہم پہ دنیا میں جہنم کا دروازہ اللہ نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فإن شدت الحر من فیح جہنم، کہ دنیا میں گرمی کی جو شدت اور سختی ہے یہ جہنم کی آگ کی بھاپ ہے. ہم تک صرف بھاپ پہنچی ہے، ابھی دروازہ نہیں کھلا. جیسے تندور بند ہونا اور اس کے اوپر جو بھاپ آتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، اور تندور کا دہانہ کھول دیا جائے اس کی بھاپ اور اس کی گرمائش زیادہ سخت ہوتی ہے. جہنم کے اندر وہ جو دہانہ ہے وہ کھول دیا جائے گا. اب ذرا تصور کرو کہ یہ 50 ڈگری ہم برداشت نہیں کر پاتے، اور یہ ہوا زہریلی نہیں ہے. قبر میں جب اللہ جہنم کا دروازہ کھولے گا نا تو اس کی تپش براہ راست جہنم سے آپ کو آئے گی، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور جب وہ تپش آپ کے پاس آئے گی وہ صرف ایسی گرم تپش نہیں ہوگی، ساتھ اس میں زہر ہوگا، زہریلی تپش. محترم بھائیو، اس حدیث کے اندر میں نے ایک ٹکڑا بیان کیا تھا کہ عذاب کا فرشتہ اس کے پاس آئے گا سر کی طرف سے، پاؤں کی طرف سے، دائیں بائیں، سامنے سے، اور اسے کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئے گی. اور حدیث کے اندر پھر دوسرے بندے کا بھی موازنہ کیا، فرمایا عذاب کا فرشتہ ایک مسلمان بندے کے پاس بھی آئے گا، اس کے سر کے پاس آئے گا تو قرآن مجید کی تلاوت اس کو روک دے گی، اسے قریب نہیں آنے دے گی. اور اس کے وہ سامنے سے آئے گا تو صدقہ اس کو روک دے گا، اسے اس میت کے پاس عذاب کے فرشتے کو صدقہ نہیں آنے دے گا. اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے عذاب کا فرشتہ آنا چاہے گا تو یہ ٹانگوں کے ساتھ مسجد میں چل کے آنا، یہ عمل اس کو اس عذاب کے فرشتے کو روک دے گا. یہ رکاوٹیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قبر میں عذاب کے فرشتے کو روکنے کے لیے بنائی ہیں. آج سوچنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم نے اے سی لگوا لی ہے کہ اے سی لگ جانے سے ہماری گرمی کم ہو جائے گی. کیا قبر کے اے سی کا بھی بندوبست کر لیا ہے؟ کیا قبر کے اندر بھی یہ اہتمام کر لیا ہے کہ ہم گرمی سے، جہنم کی گرمی سے محفوظ رہیں اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں؟ کیا وہ اے سی آپ نے خرید لی ہے؟ کیا صدقہ کر کے، ایسا عمل کر کے وہ ذخیرہ کر لیا ہے کہ جب عذاب کا فرشتہ آئے آپ کو لباس پہنانے کے لیے، آپ کو بستر آپ کا بچھانے کے لیے، جہنم کا دروازہ کھولنے کے لیے آپ کی طرف سے آئے تو آپ کے وہ اعمال رکاوٹ بن جائے کہ نہیں بھائی یہ بندہ وہ نہیں ہے تو غلط بندے کے پاس آئے، یہ بندہ تو بڑا نیکوکار ہے. کیا وہ آپ نے بندوبست کر لیا ہے؟ آج میں نے دیکھا ہے کئی لوگ اس گرمی کی شدت سے اس قدر پریشان ہوئے، قرض پکڑ کے وہ اے سی لے رہے ہیں، قرض پکڑ کے، یار گرمی برداشت نہیں ہوتی، قرض اتر جائے گا. کیا قبر کی گرمی برداشت کر لو گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. مسلمان جب کوئی آزمائش اس میں آتی ہے تو اس پر وہ چکنا ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے. یہ گرمی جب اس کی شدت آئی تو کیا ہمیں چکنا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے؟
یہ چکنا ہو جانے کا وقت ہے کہ بھائی چکنے ہو جاؤ. دنیا کی یہ گرمی برداشت نہیں کر پا رہے تو قبر کی گرمی کیسے برداشت کرو؟ تو یہ 3 عمل حدیث میں آتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ اور مسجد کی طرف چل کے آنا. یہ 3 عمل عذاب کے فرشتوں کو آپ سے دور کر دے گا. اور جو بندہ کافر ہوگا اللہ اس پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کرے گا جو بہرا بھی ہوگا، اندھا بھی ہوگا، گونگا بھی ہوگا، اسے کچھ نہیں سنائی دے گا. اس کے پاس ایک ہتھوڑا ہوگا، وہ ہتھوڑا اس پر مارے گا. فرمایا اگر ایک چٹان پر مارا جائے تو وہ چٹان بھی مٹی ہو جائے، اس قدر وہ بھاری ہتھوڑا ہوگا. جب اس پر مارا جائے گا اس میت پر، وہ اس قدر زور سے چلائے گی. فرمایا نبی رحمت نے کہ زمین کے اندر 2 بھاری مخلوقوں کے سوا ساری مخلوقات اس کی چیخ سنتی ہیں. انسان اور جن نہیں سن پاتے، باقی ہر مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے. اس لیے محترم بھائیوں، اس گرمی سے عبرت حاصل کیجیے، اپنی قبر کو ٹھنڈا کیجیے، اس کے لیے اے سی کا بندوبست کیجیے، اپنے اعمال کی فکر کیجیے. دوسرا، جو یہ تو آخرت کا آغاز ہے نا قبر، دوسرا مقام آتا ہے محشر کا میدان. آج تو یہ ہوستا رہتا ہے یار آج بڑی گرمی ہے، لیکن شام ہو جانی ہے. شام یہ 2-3 گھنٹوں میں شام ہو جائے گی، چلو موسم ٹھیک ہو جائے گا، کچھ ہوا ٹھنڈی ہو جائے گی، تپش ختم ہو جائے گی، ایک حوصلہ سا ہوتا ہے. اور وہ دن جو ہو 50,000 سال کا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہو. اتنا لمبا دن، اور سورج بھی کوئی اربوں میل دور نہ ہو. تدن الشمس یوم القیامت من الخلق، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سورج کو قریب کر دے گا. کمقدار میل، ایک میل کے برابر، اتنا اللہ قریب کر دے گا. اور دن ایسا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. اور سارے لوگ ایسا نہیں سائے میں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، کھلے میدان میں ہوں گے جس کے اندر سایہ کوئی نہیں، چند چیزوں کے سوا سایہ کوئی نہیں ہوگا اس کھلے میدان میں. اور یہاں پہ یہ جو گرمی پڑی ہے، آپ کو پتا ہوگا پسینے کے ساتھ کیا حالت ہوئی. پنکھا چل رہا ہے لیکن پسینہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. بندہ بار بار ایسے کرتا ہے، دل گھبرا رہا ہے، دل بے چین ہے، گرمی کی وجہ سے پسینہ آئی جا رہا ہے. بندہ نہا کے آتا ہے پھر وہی حال نہانے والا ہو جاتا ہے. یہ کیفیت ہے آج کل. اور وہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا فیکون الناس، اور لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں کے برابر، کسی کا گھٹنوں کے برابر، کسی کا کوک کے برابر، کسی کے منہ تک پسینہ آیا ہوگا، کسی کے کانوں تک پسینہ ہوگا. یہ حالت ہوگی لوگوں کی. اور ایسی حالت میں اللہ حساب بھی شروع نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ساری انسانیت اتنی پریشان اور بے چین ہو جائے گی، بندہ ڈھونڈتی پھرے گی کہ کوئی بندہ مل جائے جو اللہ سے ہماری سفارش کر کے حساب کتاب بھی شروع کروا دے. کبھی جناب آدم کے پاس جائیں گے، کبھی جناب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی جناب موسیٰ کے، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، آخر کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو حساب شروع ہوگا. کیا آج یہ گرمی ہمیں آخرت اور محشر کے میدان کی گرمی سے بچنے کے لیے اس میں عبرت کا سامان موجود نہیں ہے؟ کہ ابھی ہم اس گرمی کو تو برداشت نہیں کر پا رہے تو محشر کی گرمی کیسے برداشت کر پائیں گے؟ کیا ہمیں آج اپنے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ اے مسلمان، تو کس طرح آخرت سے غافل ہو سکتا ہے کہ جب کہ تیرے اندر اس گرمی کو برداشت کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے؟ تو کس طرح اس گرمی کو بھول گیا ہے، محشر کی گرمی کو؟ اور اس وقت چند خوش نصیب لوگ وہ سائے میں ہوں گے، اور سایہ بھی بڑا عظیم الشان. سایہ کس کا؟ رب العالمین کا سایہ. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا اس دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سوا سایہ کوئی نہیں ہوگا. ایک عدل کرنے والا حکمران، اور شاب نشأ بعبادت اللہ. دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی. اور تیسرا ورجل قلبہ معلق فی المساجد. تیسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، نماز کا منتظر رہتا ہے. ابھی اذان ہو، ابھی اذان ہو، میں مسجد میں جاؤں. اسے بے چینی ہوتی ہے نماز کی، میری نماز نہ ضائع ہو جائے. جیسے صحابہ کرام کو بے چینی ہوا کرتی تھی، نماز کے بارے میں بڑی ٹینشن لیتے تھے. نماز کو رہ جاتی اپنے آپ کو سزا دیتے کہ میری نماز کیوں رہ گئی. حضرت عبداللہ بن عمر کی اگر دن کی نماز رہتی تو ایک نماز سے دوسری نماز تک نوافل پڑھتے رہتے، اور اگر رات کی کوئی نماز رہ جاتی پوری رات نوافل پڑھتے، سوتے نہ. انہیں نماز کی ٹینشن تھی. فرمایا یہ جو بندہ نماز کی ٹینشن لیتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر وقت کی ابھی اذان کی آواز ہے اور میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، فرمایا یہ ایسا عظیم شان بندہ ہوگا. پوری مخلوق کھلے میدان میں سورج کے سامنے ہوگی اور براہ راست دھوپ ان پر پڑ رہی ہوگی اور وہ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے. لیکن یہ بندہ جو مسجد کے ساتھ جس کا بڑا تعلق تھا، نمازی بندہ، یہ بندہ اس وقت اللہ کے سائے میں ہوگا.
فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے تعلقات رکھنے والے دو بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی مفاد نہیں. محبت اس لیے کہ بھائی یہ اللہ کا فرما بردار ہے، ملنا اس لیے کہ یہ اللہ کا فرما بردار ہے، یہ محبت کا معیار ہے ان کا. فرمایا یہ دو بندے بھی اللہ قیامت والے دن یہ اعلان کرے گا، این المتحابون بجلالی، میری عظمت کی وجہ سے جو آپس میں دو محبت کرنے والے تھے وہ کہاں پہ ہیں آج؟ آئے آج انہوں نے اپنا سایہ عطا کرو. ان دو خوش نصیبوں کو اللہ اپنا سایہ دے گا. پھر فرمایا وہ بندہ جو اکیلا بیٹھا ہے، اسے رب کی یاد آئی، اس نے رب کا ذکر کیا تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. فرمایا یہ بندہ ہے اللہ اسے قیامت والے دن عرش کا سایہ دے. پھر وہ بندہ جو جس کے پاس کوئی حسین و جمیل عورت آئی، اونچے خاندان کی عورت تھی، اسے برائی کی دعوت دیتی ہے کہ اللہ کے بندے آپ برائی کریں، وہ کہتا نہیں، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں برائی نہیں کروں گا. فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے بھی اپنا سایہ دے گا. اور پھر وہ بندہ جو صدقہ کرتا ہے تو چھپا کر دیتا ہے، اپنے صدقے کا احسان لوگوں پر نہیں چڑھاتا، جتاتا نہیں پھرتا کہ میں نے تجھ پہ صدقہ کیا، میں نے تجھے یہ دیا یہ دیا یہ دیا، میں نے فلاں جماعت کو یہ دیا اور یہ دیا. وہ صدقہ کرتا ہے اور چھپا کر کرتا ہے، اتنا چھپا کر کرتا ہے، اس کا ایک ہاتھ صدقہ کرتا ہے تو دوسرے کو پتہ نہیں. فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ دے. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ مقروض کو مہلت دے یا مقروض کا قرض معاف کر دے، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ دے. اب قیامت والے دن یہ 7 سے 8 بندے ہیں، جو یہ 8واں بندہ بھی دراصل صدقے کی مد میں آتا ہے. یہ 7 بندے ہوں گے جن کے اوپر سایہ ہوگا، ٹھنڈا سایہ. یہ کوئی ان پر خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، یہ بڑے خوشگوار موڈ میں ہوں گے، پوری دنیا پریشان ہوگی اور یہ بڑے پرسکون ماحول میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. کوئی گرمی کی ٹینشن نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی 21ویں گریڈ کا افسر ہے، پوری پاکستانی عوام گرمی برداشت کر رہی ہے اور وہ آپ نے اے سی لگا کے 16 پہ چلا کے اپنے آفس میں بیٹھا ہے، اسے دنیا کی گرمی سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ قیامت والے دن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے نا، یہ اس سے زیادہ کئی ہزار گنا زیادہ خوشحال ہوں گے اور خوشگوار موڈ میں ہوں گے. کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی تپش نہیں ہوگی، کوئی گرمی نہیں ہوگی اور یہ پرسکون ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس سائے کا بندوبست کر لیا ہے؟ گھر کے اے سی کا تو بندوبست کر لیا ہم نے، کہ محشر کے میدان کی گرمی کا بھی بندوبست کر لیا ہے؟ ہماری دکان کے اوپر باہر اگر وہ نہ ہو دھوپ روکنے والی چیز کی رکاوٹ، ہم فوراً لاتے ہیں کوئی چیز رکاوٹ پیدا کرتے ہیں کہ دھوپ ہم تک نہ پہنچے. کیا ہم نے معاشر کے میدان کی دھوپ روکنے کا بندوبست کر لیا؟ اگر نہیں کیا تو ابھی موقع ہے، اس کا بندوبست کر لیجیے. اس سے آگے کا مرحلہ ہے جہنم کا. جہنم کا مرحلہ ان قبر اور معاشر سے کہیں زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ اکیلی آگ یہ دنیا کی ہی کافی تھی؟ فرمایا نہیں، جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ تیز ہے اور اس کا ہر درجہ دنیا کی آگ کے برابر ہے. اس قدر وہ زیادہ شدت والی گرم ہے. اور کیسی وہ گرمائش ہوگی اس میں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. وہ آگ کا سارا چمڑا جلا دے گی. یہ تو ابھی دھوپ ہمارا چمڑا کالا کر دیتی ہے لیکن جلاتی نہیں ہے. اور زیادہ کوئی لو لگ جائے تو ہم کہتے ہیں اس نے سارا نے جلا دیا ہے، اگرچہ وہ جلا نہیں ہوتا. قیامت والے دن جو جہنم کی آگ ہے وہ آپ کا چمڑا جلا دے گی. ایسا نہیں ہے کہ جل جانے کے بعد، چونکہ ابھی دنیا میں کیا ہے کہ اگر آپ کا ماس جل جاتا ہے نا تو آپ کے ماس کے اندر درد نہیں ہوتی. یہ جو درد ہے یہ جلد کے اندر ہوتی ہے. یہ درد کا جو احساس ہے یہ جلد کے اندر ہوتا ہے، ماس کے اندر نہیں ہوتا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جیسے ہی جلد یہ جلے گی، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ دوبارہ فوراً نئی جلد لا دے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، انہیں برابر وہ درد ہو، انہیں احساس ہو، اس کا محسوس ہو وہ درد. جلنے کا احساس وہ ختم نہ ہو. ایسے چمڑا جلے گا، فوراً دوبارہ اللہ نیا چمڑا لا دے گا، پھر وہ جلے گا، پھر نیا چمڑا آ جائے گا اور یہ عمل ہوتا رہے گا. یہ جہنم کی آگ ہے. محترم بھائیو، اب سوال یہ ہے کہ یہ دنیا کی آگ تو دور کی بات، دنیا کی یہ دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اتنے نرم و نازک ہیں. کیا جہنم کی آگ برداشت کر پائیں گے؟ کیا ہم ایسے عمل کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے جہنم کی آگ سے ہمیں اللہ بچا لے اور جنت میں بھیج دے؟ کیا ایسے اعمال کیے ہیں؟ تو اگر تو ایسے اعمال کیے ہیں تو پھر تو منظر یہ ہوگا
متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا. وہ جنت میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. وہ جنت میں نہ تو سورج دیکھیں گے اور نہ سردی دیکھیں گے, نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی, اور ان پر سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور پھل ان کے تابع کر دیے گئے ہوں گے کہ وہ پھل ہاتھوں سے پکڑیں گے. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ, ہمیشہ رہنے والے سائے ان پر ہوں گے, ہمیشہ لمبے کیے ہوئے سائے, وہ ہمیشہ ان پر سایہ کر کے رکھیں گے. اور سایہ بھی کیسا؟ فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ عَامٍ. فرمایا کہ جنت کا ایک درخت, اس کا اتنا سایہ ہوگا کہ ایک بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال بھی اس کے سائے میں گھوڑا دوڑاتا رہے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. یا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ سائے اور یہ ٹھنڈک آپ نے حاصل کر لی ہے تو بہت اچھی بات, آپ یقیناً کامیاب لوگ ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو بندہ آگ سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب ہو گیا, آپ کامیاب ہو. اگر تو آپ کے پاس ابھی یہ تیاری نہیں ہے کہ آپ نے جہنم کی تپش سے بچ سکو, محشر کی گرمی سے بچ سکو, اور قبر کے اندر جو زہریلی ہوائیں آئیں گی, گرم ہوائیں آئیں گی, ان سے اپنے آپ کی اگر حفاظت کے لیے عمل آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آج وقت ہے, آج وقت ہے. موت سے پہلے پہلے تک توبہ کا اللہ نے دروازہ کھول رکھا ہے, اپنے آپ کو بدل سکتے ہو. لیکن جس وقت آپ کی موت آ گئی, حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, جب ان کے پاس موت آئے گی وہ کہیں گے اللہ ہمیں واپس لوٹا. لعلی اعمل صالحا ترکت فیما کلا, شاید کہ ہم امید ہے کہ ہم نیک عمل کریں جن میں ہم چھوڑ کے آئے ہیں جو دنیا, اس میں ہم نیک عمل کریں. اللہ کہے گا کلا, ہرگز نہیں. بندہ اس وقت جب اسے ہوش آئے گا نا, یار وہ جو باتیں ہم سنا کرتے تھے, قبر کی گرمی, محشر کی تپش, جہنم کی آگ کی شدت, وہ تو سچ ہے. جب بندہ یہ سنے گا اور دیکھے گا سارے حالات اور قبر کی گرمی کو محسوس کرے گا, کہے گا اللہ رب ارجعون, مجھے واپس لوٹا. اللہ اب یقین آ گیا ہے, اب میں تیاری سے آؤں گا واپس. اللہ کہے گا کلا, میرا قانون ہی نہیں ہے یہ, میں نے بڑی مہلت دی تھی تجھے, 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی دی تھی تجھے. ہر سال موسم کی شدت بھی آتی تھی, تپش بھی تو محسوس کرتا تھا, گرمی کی شدت بھی آتی تھی, میں الارم بھی لگاتا تھا. گرمی کی جب شدت آتی ہے, او بندے یہ گرمی تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرے گا؟ تو نظر انداز کرتا رہا, تو نے کہا میں اے سی لگوا لوں گا, میں ایسے کر لوں گا اور ایسے کر لوں گا, میں پہاڑوں کی سیر کو نکل جاؤں گا, میں اپنا گھر برفانی علاقوں میں بنا لوں گا. لیکن اے بندے, تو نے آخرت کو بھلا دیا تھا, اب تیرے پاس واپسی کا کوئی موقع نہیں. جو تو نے فصل بوئی تھی آج اس کو کاٹ. اے سی کے میں خلاف نہیں ہوں, کہنا یہ چاہتا ہوں دنیا میں اے سی کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی جو اے سی ہیں ان کو بھی حاصل کرو. قبر کی تپش سے, محشر کی تپش سے, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی عمل کرو. یہ دنیا کی گرمی ہمیں یہ سمجھا رہی ہے. اگر تو ہم آج سوئے رہے تو قیامت والے دن ہم حسرتے ہی کرتے رہیں گے, لیکن ہمارے پاس واپسی کا موقع نہیں ہوگا. تو اس لیے محترم بھائیوں, اس گرمی سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اور رجوع کرتے ہوئے چند چیزیں اللہ کی خاطر چھوڑ دیں اور چند چیزیں اللہ کی خاطر شروع کر دیں. جو بندہ اپنی جوانی کو نافرمانی کے کاموں پر چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی خاطر اپنی جوانی کو عبادت میں لگا دیتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اس بندے پر تعجب کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کو ایسا بناؤ, بدلو اپنے آپ کو فوراً. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضرت ابو الدرداء کہا کرتے تھے, اے میرے ساتھیوں, میرے شاگردوں, گرمی کے روزے رکھا کرو. یہ گرمی کے روزے تمہیں قیامت والے دن کی گرمی سے محفوظ رکھیں گے. اور پھر امام ابن رجب حنبلی کہتے ہیں, ایک بڑا عالم تھا, وہ حمام کے اندر نہانے گیا, تو جب نہا رہا تھا نا تو اس کے سر پہ نا وہ پانی زیادہ گرم ہو گیا, تو زیادہ گرم ہو تو اس کے سر پہ پانی پڑا, تو وہ اونچی اونچی رونے لگ گیا. تو ہم نے اسے کہا کہ پانی تو اتنا گرم تھا نہیں. کہا پانی تو گرم نہیں تھا, جب پانی گرم پڑا تو میں برداشت نہ کر سکا, تو مجھے فوراً جہنم یاد آ گئی کہ او اللہ کے بندے, تو یہ پانی کی گرمائش برداشت نہیں کر پایا, تو جہنم کی گرمائش کیسے برداشت کر پائے گا؟ کہا بس مجھے وہاں سے رونا آ گیا کہ وہ گرمائش میں کیسے برداشت کروں گا. وہ بندے نے پھر اپنے کو بدل لیا اور وہ ایک بڑا عالم بن گیا. وہ امام ابن حجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑا عالم بن گیا وہ بندہ. تو یہ جو ہوتے ہیں نا زندگی بدلنے کے چند مواقع ہوتے ہیں, بندہ بدلنا چاہے نا, چھوٹی سی بات بندے کی زندگی بدل دیتی ہے. وہ گرم پانی اس بندے کی زندگی بدل گیا کہ یہ گرم پانی میں برداشت نہیں کر سکتا, تو جہنم کیسے میں برداشت کروں گا؟
تو ہمارے پاس بھی آج موقع ہے زندگی بدلنے کا. یہ تپش ہمیں زندگی بدلنے کی دعوت دیتی ہے. دعوت اس کو قبول کرو اور اللہ کے راستے پہ آ جاؤ تاکہ ہم سب جنت کی اسی طرح اے سی کے اندر جنت میں بیٹھے ہوں اور وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو, اللہ کے رسول کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے. ہمارے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں, آج کل راتیں چھوٹی ہیں تو فجر کی نماز میں عموماً مسجدیں ویران ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارا یہ رجحان بن چکا ہے کہ راتوں کو لیٹ سونا ہے اور صبح لیٹ اٹھنا ہے. محترم بھائیوں, یہ جو نماز فجر سے غیر حاضر ہونا ہے یہ نفاق کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق پر دو نمازیں بڑی بھاری ہیں, ایک عشاء کی اور ایک فجر کی. یہ نماز منافق پر بڑی بھاری ہے. تو محترم بھائیوں, یہ جو جہنم کی گرمی سے ہم نے بچنا ہے نا, تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی کی کچھ آرائشیں, سہولتیں, اپنی کچھ خواہشات انہیں قربان کریں. اور اگر ہم نے ان کو قربان کر دیا تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا. حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں, ہم ایک سفر میں تھے, سخت گرمی تھی, اتنی کہ ہم گرمی کی وجہ سے ایسے سروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے, برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اس حالت میں بھی روزے سے تھے. اور جب جنگ تبوک کا موقع آیا تو جنگ تبوک بڑی سخت گرمی کے اندر تھی. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ظہر کا وقت ہو, یار مسجد دور ہے, میں مسجد نہیں جا سکتا, باہر گرمی بڑی ہے, میں ادھر ہی نماز پڑھ لیتا ہوں, مسجد نہیں ہم جاتے. منافقوں نے کہا لا تنفروا فی الحر, اور لوگوں گرمی بڑی ہے اس جنگ کے لیے نہ نکلو. لا تنفروا فی الحر, گرمی میں مت نکلو, گرمی بہت ہے. اور یہ 500-600 میل کا سفر ہے تبوک کا, کہاں جا رہے ہو, پاگل ہو گئے ہو, نہ نکلو. اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا, اے نبی ان منافقوں سے کہہ دو جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ سخت ہے. تو یہ ظہر کی نماز میں غیر حاضر ہونا, یہ تپش بڑی ہے, دکان سے مسجد نہیں آ سکتا, گھر سے مسجد نہیں آ سکتا, میں اے سی میں بیٹھا ہوں, مسجد میں جاؤں گا پسینے سے شرابور ہو جاؤں گا, مسجد میں اے سی کی سہولت نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ شیطان کے وسوسے. اذان سن لینے کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد میں نہ آنا, اس سے نماز نہیں ہوتی. یہ جو ہم نماز گھروں میں پڑھتے ہیں نا, گھر میں نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ مسلمانوں کی گمراہی کا سبب یہ ہوگا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ نمازوں کو گھروں میں پڑھنے لگ جائیں گے. یہ مسلمانوں کی گمراہی کا ذریعہ ہوگا یہ, اور صحیح حدیث ہے یہ. تو یہ جو ہے نا گرمی بڑی ہے, گھر میں نماز پڑھ لو, مسجد میں نماز پڑھ لو, تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. نماز فجر کے لیے بھی مسجد میں آئے, نماز ظہر بھی باجماعت مسجد میں پڑھیں. یہ نماز کا مسجد میں پڑھنا آپ کو قبر, جنت, محشر اور جہنم کی گرمی سے بچائے گا. تو یہ لازمی اس حوالے سے, نمازوں کے حوالے سے خاص طور پر توجہ دیں. دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ چلاس کا علاقہ ہے, وہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا. تو اچانک یہ کلاؤڈ برسٹ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں اچانک بارش حد سے زیادہ ہو جائے اور ایک سیلابی کیفیت بن جائے. جو پہاڑی علاقہ ہوتا ہے اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پانی اوپر تو رہتا نہیں, وہ ایک ریلی کی شکل میں پھر بہنا شروع ہوتا ہے نیچے. تو وہاں پہ ایک سیلابی صورتحال بنی, کئی ایک مکان منہدم ہو گئے, کافی نقصان ہوا. تو وہاں پر ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں. یہ علاقہ وہ ہے جہاں پر غیر مسلم رہتے ہیں, یہ چترال کے علاقے کے ساتھ ہی ہے, تو وہ ان کی تہذیب ایک الگ ہے. تو ہماری ان سرگرمیوں سے پہلے بھی وہاں پہ سیلاب آیا تھا, تو ہماری جماعت نے وہاں پہ کام کیا, تو کافی لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے. پہلے وہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھی, اب کافی مسجدیں بھی وہاں بن چکی ہیں. تو یہ اب موقع ہے, اس موقع سے اللہ نے زکوٰۃ کا ایک مصرف رکھا ہے, تالیف قلب, کہ وہ کافر جو آپ کی طرف مانوس ہے نا, اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, کہ آپ کی زکوٰۃ سے وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے گا, اسلام قبول کر لے گا. تو یہ ایک بہترین موقع ہے اپنے دین کی دعوت ان تک پہنچانے کا, اسلام کی طرف انہیں راغب کرنے کا. آپ سب بھائی, ہمارے بھائی یہاں پہ موجود ہیں, وہ بھی آپ سے بات کریں گے, تو ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ ان تک ہم اپنی امداد پہنچائیں اور انہیں اسلام کی طرف راغب کریں اور وہ زیادہ سے زیادہ دین اسلام کو قبول کریں. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.